الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام راہ نجات میں پھر ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایثار۔ پچھلے سلسلوں میں ایک ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بہت کچھ معلومات حاصل کی تھی۔ ایثار اسی کی ایک طرح سے کڑی ہے۔ تو آج ہم نے ایثار کے تعلق سے معلومات حاصل کرنی ہیں۔ بزرگان دین کے بڑے ہی پیارے پیارے، نرالے، انوکھے اور ہمارے ایمان کو تازگی بخشنے والے واقعات انشاءاللہ الکریم سنیں گے، اور قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ ہے جو کہ چوتھے پارے کے آغاز میں ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر، شان نزول اور اس آیت میں جو فضیلت دی گئی ہے اس کو پانے کے لیے بزرگوں کا جو جذبہ ہوا کرتا تھا، جو انداز ہوا کرتا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ایثار کے ٹاپک پر بات شروع کرنے سے پہلے اپنے سلسلے میں درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائے گی تو سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خوب کہا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ہم نے آغاز میں ہی سنا کہ آج ہم نے ایثار کے تعلق سے سننا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار تھے، ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو تمام چیزیں جو ہیں وہ کھائے نہیں جاتی، لیکن کبھی کبھار کوئی چیز پسند آتی ہے تو گھر والے بھی اہتمام کرتے ہیں کہ اس کو یہ چیز اب مرغوب ہے، پسند آ رہی ہیں، یا اس کی خواہش ہے، تو اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ کے خادم سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تلاش بسیار یعنی بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مدینہ منورہ میں مل گئی۔ میں نے اسے بھون کر خدمت سراپا عظمت میں پیش کیا، اتنے میں ایک سائل آ گیا۔ اب بیمار ہے، بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہے، اور آپ کے خادم نے بہت کوشش کے بعد اس مچھلی کو تلاش کر حاضر خدمت کیا ہے، اور اتنے میں ایک سائل آ گیا ہے، یعنی مانگنے والا آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نافع یہ مچھلی سائل کو دے دو۔ میں نے عرض کی، آپ کو اس کی بڑی خواہش تھی، اس لیے کوشش کر کے یہ مدینے کی مچھلی میں نے خریدی ہیں، آپ اسے تناول فرما لیجئے، میں اس مچھلی کی قیمت سائل کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ اس رقم سے کوئی چیز حاصل کرے اور اسے تناول کر لے۔ فرمایا، نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ میں نے وہ مدینے کی مچھلی سائل کو دے دی، اور پھر پیچھے جا کر اسی سے وہی مچھلی خرید لی، اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ ارشاد فرمایا، یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو، اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اسے کے پاس رہنے دو، کیونکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس فضیلت کو پانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے
اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں پیش کر دی، حالانکہ اس کے بدلے رقم بھی دی جا سکتی تھی یا کوئی اور مچھلی خرید کر بھی دی جا سکتی تھی، لیکن جس چیز کی آپ کو خواہش تھی آپ نے وہی چیز اللہ پاک کی راہ میں پیش کر دی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے پیارے پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے نفس پر کس قدر قابو تھا۔ جس چیز کی آپ کو خود خواہش ہے اور ایسے حالت میں ہے کہ آپ بیمار بھی ہے، اس وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز پسند آئے تو وہ کھا لی جائیں، کیونکہ بقیہ چیز کھانے میں دل نہیں لگتا، تو اپنی پسند کی چیز یعنی مدینے کی مچھلی آپ نے نہیں کھائی، اور حصول ثواب کے لیے ایثار کے جذبے کے تحت اور حدیث پاک میں جو ایثار کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کو پانے کے لیے آپ نے وہی چیز اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ اب ہم سن رہے ایثار ایثار ایثار، یہ ایثار ہے کیا؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا، یعنی پرائرٹی دینا۔ کسی چیز کی دوسرے کو بھی حاجت ہے، خود کو بھی حاجت ہے، تو وہی چیز اٹھانی ہے اور اس کو پیش کر دینی ہے۔ جس چیز کی خود کو بھی طلب ہے، جس چیز کی خود کو بھی خواہش ہے، جس چیز کو خود بھی مرغوب رکھتا ہے، پسندیدہ رکھتا ہے اور کوئی اور بھی رکھتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں، پیسہ بھی ہے، کپڑا بھی ہے، امامہ بھی ہیں، کوئی ایسی گھر کی چیزیں ہیں جو اپنے آپ کو بھی پسند ہے۔ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو مختلف انواع و اقسام کے کھانے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اتنے ہیں کہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو میسر نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اس کو خود کو بھی پسند ہے کہ میں کھاؤں، اس کو خود کو بھی طلب ہے کہ میں کھاؤں، اس کو خود کو بھی خواہش ہے کہ میں یہ چیز اٹھا لوں، لیکن وہاں افراد زیادہ ہیں، چیزیں کم ہیں، تو ایسی صورت میں اس چیز سے اپنے آپ کو رکا لینا اور وہ چیز کوئی اور اسلامی بھائی اور کوئی مسلمان حاصل کر لے، تو اس طرح یہ ہوتا ہے ایثار۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایثار کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ یہی سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے۔ آپ کو خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلی بار پھل آئے تو اسے کھائیں، چنانچہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم کے انگور منگوائے۔ اتنے میں ایک سائل نے ان انگوروں کا سوال کیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ انگور اس سائل کو دے دو۔ جس طرح پہلے کے واقعے میں ہم نے مچھلی کا تذکرہ سنا، اس واقعے میں یہ کہا گیا کہ انگور اس سائل کو دے دو، چنانچہ دے دیے گئے۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ 1 درہم کے انگور منگوائے۔ اسی سائل نے جس نے پہلے صدا لگائی تھی، دستک دی تھی، وہ پھر آ گیا اور اس نے پھر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ انگور بھی اس کو دے دو، حتیٰ کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ انگور منگوائے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ کرے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جذبہ ایثار کا صدقہ ہمیں بھی ملے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر اپنا مال اور اپنی پسند کی چیز پیش کرنے والے بنے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ کو یہ جذبہ ایثار جس در سے ملا، ایثار کا ایسا جذبہ جس ذات کی تربیت سے ملا، جس ذات کی صحبت بابرکت سے ملا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ عالم شیر خواری یعنی دودھ پینے کی عمر میں بھی عدل و انصاف فرماتے تھے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد بھی چونکہ دودھ میں شریک تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد بھی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ گویا کہ خدمت کرتے تھے، تو آپ کی اولاد بھی دودھ میں شریک تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وقت تھا، وہ عمر تھی کہ جس میں آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، تو آپ کو خواہ کتنی ہی بھوک شریف ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہی بھوک شریف ہوتی، صرف ایک ہی طرف سے دودھ نوش فرماتے تھے۔ یعنی یہاں پر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ ایثار یعنی ایثار کی مبارک صفت سامنے آتی ہیں کہ اس عمر میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایثار فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس ایثار کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ نسبت یعنی عدل اور انصاف، تو ایسے دودھ پینے والے کی نسبت پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اندر کس قدر ایثار کا جذبہ رکھتے تھے۔ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دے دینا واقعی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جو فضیلتیں احادیث میں، قرآن پاک کی آیات میں ایثار کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، اس کو پانے کے لیے صحابہ کرام بزرگان دین پیش رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ جو کہ چوتھے پارے کی ابتدا میں ہے، اس میں اللہ رب العباد ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس کا ترجمہ ہے کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اس وقت تک ہم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ ہم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرے۔ خزائن العرفان جو کہ قرآن پاک کے ترجمہ کنز ایمان پر لکھی گئی تفسیر ہے، اس میں اس آیت مبارکہ کے تحت صدر اللہ فاضل علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ تفسیر خازن میں اس آیت کریمہ کے تحت ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے نزول پر اپنا عمدہ و نفیس گھوڑا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے، عرض کی، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا انہی کے فرزند سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نیت صدقے کی تھی۔ فرمایا، رب نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا ہے۔ یعنی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کریمہ کے تعلق سے آپ کو معلومات ہوئی تو آپ نے فوراً جو ہے اپنا پسندیدہ عمدہ نفیس گھوڑا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک کنیز خرید کر بھجوا دیجئے۔ انہوں نے بھیج دی، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی۔ آپ نے یہ آیت کریمہ، کون سی؟ جس آیت کریمہ کی ابھی ہم نے تلاوت کی اور جس کا ترجمہ ہم سن رہے ہیں، اس آیت کریمہ کو آخر تک پڑھا، پڑھ کر اسے اللہ کی راہ میں آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ان واقعات کی برکت سے کاش ہمارے اندر بھی ایثار و قربانی کا جذبہ بیدار ہو جائے کہ ہم بھی اپنی پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لوٹا دے۔ افسوس، ہم تو اچھی اور عمدہ اشیاء، اچھی چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو جان سے زیادہ گویا کہ سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اگر راہ خدا میں دینا ہو یا کسی کو کوئی تحفہ پیش کرنا ہو تو عموماً ردی قسم کی چیز جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور وہ بھی وہی جو کہ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوتی۔ کس قدر محرومی کی بات ہے کہ جس اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اسی کی عطا کردہ نعمتیں اس کی راہ میں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ یعنی اگر ہمیں ہماری پسند کی چیز یا وہ چیز جس کی ہمیں طلب ہے، اگر وہ راہ خدا میں دینی بھی ہے اور ہمارا دل کترا رہا ہے، تو یہ بھی تو ہم غور کریں کہ یہ دی ہوئی کس کی ہے۔ اگر ہم اسے اللہ کی راہ میں دے بھی دے تو وہ قادر مطلق ہے، وہ اس سے بہتر ہمیں عطا فرما سکتا ہے۔ ہماری چیزیں خواہ چوری ہو جائے، سڑ جائے، ادھر ادھر گم ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارا دل نہیں ہوتا تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ جبکہ بزرگان دین کا جو انداز ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنی پسند کی چیز بھی ہوتی تھی تو وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے تھے۔ چوتھے پارے کی ابتدائی آیت کے تحت ہم بزرگان دین کے بڑے ہی انوکھے واقعات سن رہے تھے۔
اپنی پیاری چیز راہ خدا میں دینے کا ایک اور ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ مشہور صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قریبی بستی میں رہا کرتے تھے۔ گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور سا چرواہا۔ ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے، حضور مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ تو آپ نے بڑی پیاری ایک شرط لگائی، اگر میری صحبت میں رہنا چاہتے ہوں تو شرط یہ ہوں گی کہ آپ کو میری اطاعت کرنی ہوں گی، میری بات ماننی ہوں گی۔ اچھا پیارے ناظرین، آپ انداز دیکھیے کہ کس بات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اگر میری صحبت میں رہنا ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ عرض کی کس بات میں اطاعت کرنی ہوں گی؟ فرمایا جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز رائے خدا میں دینے کا کہوں تو سب سے بہترین شے دینی ہوں گی۔ یعنی ایثار کا جذبہ دیکھیے کہ اگر صحبت میں رہنا ہے تو شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ میری بات ماننی ہوں گی، اطاعت کرنی ہوں گی۔ اور اطاعت کس بات میں کرنی ہوں گی کہ جب بھی میں کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینے کی بات کہوں تو جو سب سے اچھی، خوبصورت، عمدہ، نفیس چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دی جائے۔ انہوں نے منظور کر لیا اور صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے لگے۔ ایک دن کسی نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، حضور یہاں ندی کے کنارے کچھ غربا آباد ہیں اور ہو سکے تو ان کی کچھ مدد کیجیے۔ تو سلیمی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ ایک اونٹ لے آئے، چونکہ ان کو صحبت میں رہنے کی شرط ہی لگائی گئی تھی کہ اگر صحبت میں رہنا ہے تو جب بھی کوئی چیز راہ خدا میں دینی ہوں گی تو آپ کی پسندیدہ اور جو آپ کو مرغوب ہے، آپ کو پسند ہے وہ چیز راہ خدا میں دینی ہے، تو آپ کو ایک اونٹ لانے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ فرماتے کہ میں گیا اور سب سے عمدہ اونٹ لے جانے کا ارادہ کیا، مگر ذہن میں آیا کہ یہ اونٹ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے کارآمد بھی ہیں، آپ کی سواری کے لیے کام آتا ہے، اور مطیع یعنی فرما بردار بھی ہے۔ مقصود تو صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، یعنی غربا کو اس حوالے سے مدد کرنی ہے کہ گوشت تقسیم کرنا ہے تاکہ ان کے کھانے کا اہتمام ہو سکے۔ مقصود یہ تو نہیں کہ کون سا اونٹ دکھنے میں کیسا ہے اور کیا ہے، بلکہ صرف گوشت تقسیم کرنا مقصود ہے۔ لہٰذا جو عمدہ اونٹ آپ نے نکالا تھا وہ آپ نے پھر سے سائیڈ میں کر دیا اور دوسرے اونٹ کو لے لیا اور پیش کر دیا۔ فرمایا آپ نے خیانت کی، چونکہ آپ نے شرط لگائی تھی کہ جب بھی میری طرف سے کوئی چیز رائے خدا میں دینے کی بات کی جائے تو سب سے عمدہ چیز دینی ہے۔ تو میں سمجھ گیا اور اسی اونٹ کو حاضر کر دیا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں سب کی گنتی فرما لیجئے اور میرا گھر بھی اس میں شامل کر لیجئے، پھر اونٹ کو نہر کر کے سب کے گھروں میں برابر برابر گوشت تقسیم کیجئے، میرے گھر میں دوسروں کے مقابلے میں ایک بھی بوٹی زیادہ نہیں جائے، اس کا خیال رکھیے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ بعد فراغت مجھے طلب کر کے فرمایا کیا وعدہ بھول گئے تھے؟ میں نے عرض کی مجھے وعدہ یاد تھا اور اول لیا بھی اسی اونٹ کو تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ اونٹ آپ کی سواری کا ہے اور آپ کے لیے بہت کارآمد بھی ہیں، محض آپ کی ضرورت کے پیش نظر اس کو چھوڑا تھا۔ فرمایا واقعی صرف میری ضرورت کے پیش نظر چھوڑ دیا تھا؟ یعنی سوال قائم کیا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتا دوں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہے اور میری ضرورت کیا ہے؟ فرمایا سن لو، میری ضرورت کا دن وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں تنہا یعنی اکیلے ڈال دیا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے! ایک واقعہ ہے جس میں اونٹ رائے خدا میں دینے کی بات ہے اور اس بات کو اپنی آخرت سے، اپنی قبر سے کنیکٹ کر کے یاد آخرت کی جا رہی ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ مال کی حیثیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے کہ مال کے 3 حصے دار ہیں۔ نمبر 1 تقدیر۔ تقدیر مال کا حصے دار کیسے؟ کہ جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ نمبر 2 وارث، جو تیرے مرنے کا منتظر رہتا ہے کہ کب تو مرے اور وہ تیرے مال پر قبضہ کر لے۔ اور نمبر 3 تیسرا حصے دار تو خود ہے۔ تو خود حصے دار کیسے ہیں؟ کہ جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ مال اس سے لے لیا جائے، کوئی رعایت نہیں کرتے، تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھا مال رائے خدا میں دے کر، اللہ کی راہ میں لٹا کر
جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیں، یہ فرما کر آپ نے چوتھے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس آیت کریمہ کے تعلق سے آج کے اس ٹاپک میں ہم بہت کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ آیت کریمہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اور یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے اس کو رائے خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہو۔ تو مال کے 3 طرح کے حصے دار گویا کہ ہمارے سامنے آئے، لیکن پہلے جو 2 حصے دار ہیں وہ بھی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک حصہ وہ ہے جو ہم اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں، اور وہ وہی ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ اور ایثار اگر ہو، وہ جو اپنے آپ کو پسند ہے، وہ جس کی طلب اپنے آپ کو ہے، جس کی ضرورت اپنے آپ کو ہے، اور اس پر کسی اور کو ترجیح دی جائے، وہی اللہ کی راہ میں لٹا دیا جائے، تو یہ بھی زبردست آخرت کے لیے ہمارے لیے جمع ہو رہا ہے۔ کاش ہمیں بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کے سمندر کا کوئی آدھا قطرہ مل جائے۔ آپ ایک تو ہوتا ہے کہ ایثار کرنا، اور اس واقعے میں آپ کا انداز یہ ہے کہ آپ پہلے سے کسی کو اپنی صحبت میں رہنے کی شرط لگا رہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ میری بات ماننی ہوگی۔ کیا بات ماننی ہوگی؟ بات یہ ماننی ہوگی کہ جب بھی میں کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینے کی بات کروں تو جتنی چیزیں میرے پاس ہے اس میں سب سے عمدہ چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ کیسا پیارا اور نرالا جذبہ ہے، کاش ہمیں ان کا صدقہ نصیب ہو جائے، لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں خرچ کرنا تو گویا اپنی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، ہماری یہ عادت میں ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی چیز، پسند کی چیز اللہ کی راہ میں دیں۔ بس ہر دم مال مفت کی طلب میں دل پھنسا رہتا ہے، بالخصوص جو زیادہ ثواب کا کام ہو اس میں خرچ کرنے کے لیے نفس قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ بہت سارے ایسے مواقع آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود جو ہیں اپنے لیے وہ چیز حاصل کریں اور استعمال میں لائیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بھی تحفے میں مل جائے۔ ابھی کوئی کتاب پڑھنی ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یا حج کرنا ہے، یا عمرہ کرنا ہے، یا کوئی سفر کرنا ہے، یا کوئی دینی خدمت کرنی ہے، تو اس میں بھی بندہ بعض اوقات یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے کوئی ڈونیٹ کر دے، مجھے کوئی تحفہ کر دے۔ ذہن نہیں ہوتا، اور ذہن نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال سے محبت بہت ہے، دنیا سے محبت بہت ہے۔ یقین جانیے پیارے ناظرین، اگر ہمارے دل سے دنیا کی اور مال کی محبت نکل جائے اور مقصد ہماری زندگی کا اللہ پاک کی رضا ہو جائے، تو پھر ہم رائے خدا میں لٹانے سے کترائیں گے نہیں۔ میں آپ کی ترغیب کے لیے، ہم سب کی ترغیب کے لیے کچھ روایتیں سناتا ہوں، جس سے ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ جمع کرنے کی طلب، خواہش یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی ضرورت ہے اس کا ہم اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ جتنا بن پڑے اللہ کی راہ میں اچھا سے اچھا مال دینے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، اور اسے تو اس کے مال سے 3 ہی طرح کا فائدہ ہے۔ ایک، جو کھا کر فنا کر دیا، 2، پہن کر پرانا کر دیا، یا 3، عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کیا، اور اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ گویا کہ مال کے 3 طرح کے فائدے، کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، اور اللہ کی راہ میں دے کر باقی رکھ دیا۔ اب ہماری خواہش اور ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، اس حدیث پاک سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک مال کی حرص اور اس کے تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ محبوب رب کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے اچھا لگے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو اپنے مال سے دوسرے کا مال عزیز ہو؟ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا مال وہی ہے جو رائے خدا میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا جائے، اور جو باقی چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے۔ ہم سب کو ناظرین غور کرنا چاہیے کہ ہم ایثار سے کترا رہے ہوتے ہیں، قربانی دینے سے کترا رہے ہوتے ہیں، رائے خدا میں مال دینے سے کترا رہے ہوتے ہیں، لیکن سچائی ہمارے سامنے ہے، حقیقت ہمارے سامنے ہے
کہ ہم بعض اوقات مال جمع کرتے ہیں، اس کی حرص اور لالچ میں رہتے ہیں، رائے خدا میں دینے سے کترا رہے ہوتے ہیں، اور یہی مال ہمارے انتقال کے بعد جو لوگ بعض اوقات استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے گناہوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کے کاموں پر صرف اور خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا استعمال کیسا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اگر یہی مال بر وقت رائے خدا میں دے دیا جاتا، مسجد و مدرسے کی تعمیرات میں دے دیا جاتا، خیر خواہی امت کے کاموں میں دے دیا جاتا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں جمع ہو جاتا۔ لیکن یہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے غلط نقصانات کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم ایثار کے تعلق سے باتیں سن رہے ہیں۔ خزائن العرفان میں ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی چیز کھانے کو مل جائے، مگر یہاں کوئی چیز نہیں ملی۔ کیسی سادگی ہے کہ کسی ہماری امی جان کے گھروں میں جو ہے وہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو شاید خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی پیارا اور انوکھا واقعہ ہے۔ تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور مہمان کو اپنے دولت کھانے پر لے گئے۔ گھر جا کر اپنی بچوں کی امی سے پوچھا، گھر میں کچھ کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھو اور چراغ بجھا دو، یعنی اندھیرا کر دو، تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے۔ یہ ترکیب اس لیے کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں، اندھیرا ہے تو خود اپنے ہاتھ روک لے اور مہمان اچھی طرح سے کھا لے، ورنہ وہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے اور اس کا پیٹ صحیح سے بھرے گا نہیں، اس لیے مہمان جو ہے وہ بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل کھانا بھوکے رہ کر رات گزار دی۔ بچوں کو چونکہ پہلے ہی سلا دیا تھا، بچے بھی بھوکے، اور سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ یہ بھی آج کی رات، اس رات جو ہے وہ بھوکے رہ گئے۔ جب صبح ہوئی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہی انہوں نے ان کو مہمان بنایا تھا، تو جب حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، رات فلا فلا کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا ہے، اللہ پاک ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ اور سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، اس حکایت سے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سادگی اور سادہ زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ام المؤمنین کے گھر میں کھانا میسر نہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا عالم یہ تھا کہ آپ دوسرے دن کے لیے کھانا بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ یہاں ہمارے یہاں فریج کے فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ہم بینک اکاؤنٹ دیکھ لیں تو کتنی ساری سیونگز ہوتی ہے، جائیداد، مال، سرمایہ داروں کے پاس بعض اوقات کیا کچھ نہیں ہوتا، اور آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے بعد کی نسلیں بھی فائدہ اٹھائے، اس کے بعد کی نسلیں بھی فائدہ اٹھائے، لیکن رائے خدا میں دینے کا جو جذبہ ہے وہ ماند پڑا ہوا ہوتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حالانکہ کھا سکتے تھے مگر کھانے کے بجائے ایثار کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا دوسرا پہلو ایثار، یعنی سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے نرالے انداز میں ایثار کیا
کہ ان صاحب کو اپنے گھر مہمان بھی بنایا، اور پھر گھر میں جو بچا ہوا کھانا تھا اس کے لیے جو ہے وہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلانے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، تاکہ وہ کھانے میں شریک نہ ہو اور مہمان بھوکا نہ رہ جائے۔ اور پھر کھانے کے لیے جب بیٹھنے کا سلسلہ ہوا تو چراغ گل کر دیا، تاکہ یہ نہیں کھا رہے ہیں، ان کی زوجہ نہیں کھا رہی، اس کا مہمان کو احساس نہ ہو۔ ناظرین، یہاں ایک بات ہم نے سنی ہے کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر جو ہے وہ سلا دیا گیا۔ اس ضمن میں کچھ شرعی رہنمائی بچوں کے جو روزے رکھوائے جاتے ہیں اس تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ علماء کرام نے اس معاملے کو اس پر محمول کیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بچے بھوکے نہیں تھے، یعنی وہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جو ہیں وہ بھوکے نہیں تھے، بلکہ بغیر بھوک کے مانگ رہے تھے، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر وہ بھوکے ہوتے ہیں تو مہمان سے پہلے بھوکے بچوں کو کھلانا واجب تھا، یعنی اگر بچوں کو نہیں کھلاتے تو یہ ترک واجب ہوتا، اور وہ واجب کو کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ وہ تو صحابی رسول ہے، یعنی وہ ترک واجب کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایسا گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ واجب کا تارک گناہگار ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کی تعریف فرمائی۔ اس شرح حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کو بھوک لگنے کی صورت میں انہیں کھانا کھلانا ماں باپ پر واجب ہے۔ یہاں ایک مسئلہ قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بعض اوقات رمضان مبارک میں روزہ رکھوانا اگرچہ جائز ہے، مگر وہ بھوک کے سبب کھانا مانگے تو ماں باپ کے لیے ان کو کھلانا واجب ہو جائے گا، چاہے وہ اس کی زندگی کا پہلا روزہ ہو۔ اگر بلا اجازت شرعی نہیں کھلائیں گے تو گناہگار اور جہنم کے حقدار ہو جائیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی واہ واہ اور شہرت کے لیے بچوں کو روزے جب رکھوائے جاتے ہیں اور بچہ جب روزہ توڑنے کی بات کہتا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ماں باپ جو ہیں اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ بیٹا آج جو ہے آپ نے روزہ مکمل کرنا ہے، آج تھوڑی بھوک برداشت کر لو۔ حالانکہ ایسی صورت میں جبکہ بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، ایسی صورت میں اس کو کھانا دے دینا ان کے ذمے لازمی تھا۔ اس واقعے سے جو ہمیں جذبہ مل رہا ہے مہمان نوازی کا، کاش کہ اس پر ہم سب عمل کرے۔ ہو مہمان نوازی کا جذبہ عنایت، ہو پاس شریعت عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ سارا جذبہ اثار جو ہم صحابہ کرام کا، بزرگان دین کا سن رہے ہیں، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا یہ صلہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سخاوت آثار ہے، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو بھی مجھے یہی پسند آتا ہے کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائے کہ ان میں سے میرے پاس کچھ رہ جائے۔ ہاں، اگر مجھ پر دین یعنی قرض ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، ناظرین ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کا عالم کیسا ہے؟ ان کے صحابہ کرام کے ایثار کا عالم کیا ہے؟ بزرگان دین کے ایثار کا عالم کیا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے آپ تیار نہیں، اور ایک ہم ہیں کہ عشق رسول کے دعوے کے باوجود مال جمع کرنے کی فکر سے چھٹکارا نہیں پاتے۔ افسوس، بعض اوقات مال جمع کرنے کی اس حرص میں حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتے جا رہی ہے۔ ہماری اسلامی بہنوں کو دیکھ لے، بعض اوقات ان کو سونا جمع کرنے کی اتنا شوق ہوتا ہے کہ سارا سونا اور مال لوٹا دینا تو ایک طرف رہا، اپنے سونے کی زکوٰۃ تک بعض اوقات ادا نہیں کرتے۔ بعض خواتین جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف تیار ہی نہیں ہوتی، اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ کہتی سنائی دیتی ہے کہ جناب ہم تو کماتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات سونا اتنا ہوتا ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہوتی ہے، تو زکوٰۃ تو وہ ادا کرے جو مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر سونے کے زیور وغیرہ کسی کے پاس ہو اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی۔ سونے سے پیار کرنے میں حد سے بڑھنے والی ایک عبرت انگیز حدیث پاک سنیے، کیونکہ اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ سونا تو ہے لیکن راہ خدا میں دینے سے کترانا ہے۔ ایسی اسلامی بہنیں اس حدیث پاک کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں 2 عورتیں حاضر ہوئی، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟
وہ بولی نہیں۔ فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ بولی نہیں۔ تو فرمایا ان کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو اے سونے سے محبت کرنے والی اسلامی بہنوں، سونے اور جواہرات سے محبت کرنے والی اسلامی بہنوں، اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ کی راہ میں مال دینے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ آپ کو جس خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہے، ان کا واقعہ بھی پیش کرتا ہوں۔ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد، یعنی ایک وقت کا فاقہ تھا، ایک وقت تو کھانا کھایا ہی نہیں تھا، اس کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی، انتظام ہو گیا۔ میرے بابا جان مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر امی جان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے جو ہی روٹی پر ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی، اے بنت رسول اللہ، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں اور میرا پیٹ بھر دیجئے۔ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ روک لیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو۔ مجھے تو 1 وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سارے موقع ہمارے پاس بھی اثار کے آتے ہیں، قدم قدم پر موقع ہوتا ہے کہ ہم اثار کر کے مفت میں گویا کہ ثواب کمائیں۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات ساتھ میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کم ہوتی ہے، لیمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اثار کیا جا سکتا ہے اور اس فضیلت کو پایا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو خود ہمیں خواہش ہے، جس چیز کی ہمیں خود طلب ہے، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ بخشش کی، مغفرت کی کبھی امیدیں ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، 2 ہی پنکھے چل رہے ہوتے ہیں اور اتنے سارے لوگ ہیں، اب پنکھے کی ہوا کس کس تک پہنچے، تو وہاں پر بھی اثار کی صورت اس طرح نکالی جا سکتی ہے کہ ہم تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جائے۔ بعضوں کا سفر ہوتا ہے، کئی بار رائے خدا میں سفر کرنے والے مدنی قافلے اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، یا ہمیں بھی ایسے سفر کے موقع ملتے ہیں تو ہمیں نشست مل گئی ہے، ہمیں سیٹ مل گئی، ہم بیٹھ چکے ہیں، سامنے والا کھڑا ہے، تو ہم اثار کرتے ہوئے اس فضیلت کو پانے کی کوشش کرتے ہوئے مفت میں، کوئی ہمارا جا نہیں رہا ہے، ہم نے بس تھوڑے دیر اٹھنا ہے اور کسی اور کو اپنی نشست پر بٹھا دینا ہے اور اس طرح اثار کا ثواب کمانا ہے۔ خیر، اثار ہم نے کرنا ہے اور اثار میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک اثار کے تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون